أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں قرآن کریم کے ساتھ، قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ سورہ اعراف آیت نمبر 54 سے آغاز کریں گے۔ 54 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، انا بے شک ربکم تمہارا رب، اللہ وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم پھر استوا وہ بلند ہوا، علی العرش عرش پہ، یغشی وہ اڑا دیتا ہے، اللیلہ رات کو، النہار دن پہ، یطلبہ وہ اس کو طلب کرتا ہے، حثیثاً تیزی سے، وہ طلب کرتا ہے کون؟ یعنی کہ دن رات کو یا رات دن کو، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ والشمس اور سورج کو، یعنی کہ سورج کو پیدا کیا، والشمس کا تعلق ہے خلق السماوات سے، یعنی کہ اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، والنجوم اور ستاروں کو، النجوم جمع ہے نجم کی، نجم ایک ستارہ، نجوم کئی ستارے، مسخرات اس حال میں کہ تابع کیے ہوئے ہیں، بامرہ اس کے حکم کے ساتھ۔ کون تابع کیے ہوئے ہیں؟ یہ سب، سورج، چاند، ستارے وغیرہ۔ الا خبردار، یعنی کہ دھیان سے سنو، توجہ سے یہ بات سنو، یعنی کہ خبردار کرنے کے لیے لفظ آتے ہیں۔ الا خبردار، لہو اسی کے لیے ہے، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، الخلق پیدا کرنا، والامر اور حکم دینا۔ تبارکا بہت بابرکت ہے، تبارکا کے الف کی وجہ سے معنی کیا کر رہے ہیں؟ بہت بہت بابرکت ہے، اللہ اللہ تعالیٰ، رب العالمین یعنی کہ تمام جہانوں کا رب۔ اس آیت کی تفسیر اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتایا ہے کہ تمہارا رب کون ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب وہ جو خالق ہو، مالک ہو، جو تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہو۔ تو سب کا خالق ایک اللہ ہے، سب کا مالک ایک اللہ ہے، سب کے سبھی امور کی تدبیر کرنے والا ایک اللہ ہے۔ مجھے اور آپ کو رزق ملتا ہے تو رزق دینے والا کون؟ اللہ رب العزت۔ اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ۔ والدین کی نعمت مجھے اور آپ کو اگر میسر ہے تو یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ گھر دیا ہے اللہ رب العزت نے، ہمارا اپنا جسم، اس کا نظام چل رہا ہے، تو اللہ رب العزت ان تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ تو تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت چونکہ آسمان و زمین کے خالق ہیں، اور آسمان و زمین بہت بڑی مخلوقات ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آسمان و زمین سے بڑھ کر اللہ کی مخلوق ہے عرش، اللہ کی مخلوق ہے کرسی، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی کرسی آسمانوں سے زیادہ وسیع ہے، زمین سے زیادہ کشادہ ہے، لیکن کرسی کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ آسمان ہم دیکھتے ہیں، زمین ہم دیکھتے ہیں، اور آج تک انسان کو آسمانوں کا اور زمین کا آخری کنارہ نہیں مل سکا۔ تو اللہ تعالیٰ اس وسیع زمین کا خالق ہے، اس وسیع آسمان کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آسمان کا خالق ہے جو معلوم نہیں کب سے قائم ہے، اور اس کے نیچے کوئی ستون ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور پھر زمین کی طرف دیکھیں، اللہ کی وہ عظیم مخلوق جو وسیع بہت زیادہ، کشادہ بہت زیادہ، اور پھر یہ دیکھیں
کہ انسان اس زمین کے اوپر بلند و بالا بلڈنگیں قائم کر رہا ہے، 100 منزلہ، لیکن زمین نیچے نہیں جاتی، زمین نے اس کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ فی 6 ایام، اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں آنکھ جھپکنے سے پہلے کن کہہ کر سارے آسمانوں کو پیدا کر سکتا ہے، زمین کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ شاید اس کی یہ حکمت ہو کہ انسان اس سے سیکھے کہ ہر کام ٹھہر ٹھہر کے کرنا چاہیے، جلد بازی سے نہیں، توجہ سے، دھیان سے، سکون سے، آرام سے کرنا چاہیے۔ ثم استوى على العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پہ۔ استوا کا معنی، استوا کے بعد جب علا آ رہا ہے تو اس کا معنی کیا؟ بلند ہونا، اونچا ہونا، اوپر ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ عرش پہ بلند ہے۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے علو، بلند ہونا۔ اللہ سب سے اوپر ہے، ساری مخلوقات اللہ سے نیچے ہیں، اللہ سب سے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پہ ہونا، یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن کریم میں کم از کم 7 بار آیا ہے، 6 مقامات پہ آیا استوى علی العرش، وہ عرش پہ مستوی ہے، عرش سے اوپر ہے۔ اور ایک بار آیا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ جو عقیدہ اللہ رب العزت نے 7 بار بیان کیا، افسوس یہ ہے کہ اس عقیدے کو ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے، ان آیات کی غلط تعبیر کی جا رہی ہے، اور لوگوں کے سامنے یہ عقیدہ رکھا جا رہا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اوپر ہونے کے باوجود علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، یعنی کہ ہر کوئی اللہ کے علم میں ہے، ہر ایک کی آواز کو اللہ سنتے ہیں، ہر آواز کو اللہ سنتا ہے، ہر ایک کو اللہ دیکھ رہا ہے، ہر ایک اللہ کی قدرت میں ہے، کوئی اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے اور ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ عرش سے مراد یہاں پہ کوئی حکومت نہیں ہے، عرش سے مراد یہاں پہ اللہ کا اقتدار نہیں ہے، بلکہ عرش سے مراد عرش ہے۔ یہ عرش کیسا ہے ہمیں اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں دی گئی۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا عرش ہے اور وہ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ استوا، اس کی تعویل کرنے والے تعویل کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ استوا کا معنی استولا، یعنی کہ اللہ عرش پہ غالب آ گیا۔ چونکہ یہ لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ اوپر ہے، اس لیے اس قسم کی آیات کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ افسوس کا مقام ہے کہ انسان اللہ کی بات ماننے کی بجائے اللہ کے قرآن کو اپنے مخصوص نظریات کے تابع کرنے کی کوشش کرے۔ امام مالک اور کئی ائمہ کرام سے یہ مروی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ اس استوا کی کیفیت کیا ہے، اللہ عرش کے اوپر کیسے ہے؟ اللہ عرش کے اوپر ہے لیکن کیسے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ والایمان بہ واجب، کہ ہمیں استواء کا معنی معلوم ہے، یعنی کہ ہم عرب لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے استواء کا معنی کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بلند ہونا، اوپر ہونا، اونچا ہونا۔ تو استواء کا معنی ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ عرش کے اوپر کیسے ہے یہ ہمیں نہیں بتایا گیا، کیفیت مجہول ہے، نامعلوم ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے۔ والایمان بہ واجب، لیکن اس بات پہ ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے۔ یغشی اللیل النہار، جب رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا اختتام کرتے ہیں کس کے ذریعے؟ دن کے ذریعے۔ دن ہوتا ہے تو اللہ اس کا اختتام کرتے ہیں کس کے ذریعے؟ رات کے ذریعے۔
یطلبہ حثیثا، رات کے بعد دن فوری طور پہ آتا ہے اور دن کے بعد رات فوری طور پہ آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رات کے بعد دن نہ آئے اور کچھ دیر کے لیے نہ رات ہو نہ دن ہو، ایسا نہیں ہے۔ رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، یہ کام بہت تیزی سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت صرف آسمان و زمین کا خالق نہیں ہے، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اور ان چیزوں میں سے جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، والشمسا، اللہ سورج کا خالق ہے، اللہ والقمر، چاند کا خالق ہے، والنجوم، اللہ تعالیٰ تمام ستاروں کا خالق ہے، مسخرات، صرف اللہ ان کا خالق نہیں ہے، پیدا کرنے کے بعد بھی یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ اللہ کے احکام کے تابع ہیں۔ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے اللہ کے دیے گئے حکم کے مطابق، جو وقت اللہ نے بتایا ہے اس کے مطابق، جو راستے اللہ نے بتائے ہیں انہی راستوں پہ چلتا ہے۔ چاند بھی انہی راستوں پہ چلتا ہے جو اللہ نے بتائے ہیں، ستارے بھی انہی راستوں پہ چلتے ہیں جو اللہ نے بتائے ہیں۔ یہ سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، جتنی چیزیں بھی مخلوق ہیں ان کا خالق کون؟ صرف اور صرف اللہ، لہو، اسی کے لیے ہے، ان کے اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں انسان فلاں چیز کا خالق ہے، تو خالق کا جو مین معنی ہے وہ کیا ہے؟ کسی چیز کو وجود بخشنا جو پہلے معدوم تھی، پہلے موجود بالکل نہیں تھی۔ تو اس لحاظ سے اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ انسان کئی چیزوں کو بناتا ہے، لیکن کس سے بناتا ہے؟ اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک چیز کو لے کر دوسری کے ساتھ ملا کر۔ مثال کے طور پہ موبائل ہے، اس موبائل میں جو بھی مٹیریل استعمال ہوا ہے اس کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ انسان نے اللہ کی دی گئی عقل کے مطابق ان چیزوں کو جوڑ کر ایک اور چیز بنا لی، لیکن وہ چیز جس کا وجود نہیں ہے، معدوم ہے، اس کو وجود بخشنے والا کون؟ اللہ رب العزت۔ اور جن چیزوں میں زندگی ہے، روح ہے، ان میں روح ڈالنے والا صرف اللہ تعالیٰ، اللہ کے علاوہ کسی چیز میں کوئی روح نہیں ڈال سکتا۔ والامر، اور حکم بھی کس کا؟ صرف اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام دو طرح کے ہیں، ایک شرعی احکام اور ایک کونی احکام۔ شرعی، اللہ کہتے ہیں نماز پڑھ، روزہ رکھ، تلاوت کر، اپنے رب کا ذکر کر، یہ شرعی احکام ہے۔ شراب پینے کی اجازت نہیں، زنا کرنے کی اجازت نہیں، مردوں کو ریشمی لباس استعمال کرنے کی اجازت نہیں، یہ شرعی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ اور کچھ احکام اللہ کے کیا ہوتے ہیں؟ کونی، جن کا شریعت سے تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر وہ حکم جو اللہ آسمان کو دیتے ہیں وہ کون سا؟ شرعی ہے کہ کونی ہے؟ وہ کونی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے جو حکم دیتے ہیں، بیمار ہو جا، یہ اللہ کا شرعی حکم نہیں بلکہ کیا؟ کونی۔ مر جا، اللہ کا کون سا حکم ہے؟ کونی۔ تو اللہ کا کونی حکم ہر حال میں نافذ ہو کر رہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ رہے اللہ کے شرعی احکام، تو ان میں اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے ماننے کا اور نہ ماننے کا، اور اسی کے مطابق انسان کو یا جنت ملے گی یا جہنم ملے گی۔ تو الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنا صرف اللہ کا کام ہے اور حکم دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ اللہ حکم کیسے دیتا ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ صاحب کلام ہے۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کلام کرنا، گفتگو کرنا۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ بہت بابرکت ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کئی جہان ہیں، آسمانوں کا جہان، زمین کا جہان، پرندوں کا جہان، جانوروں کا جہان، انسانوں کا جہان، جنوں کا جہان، تمام جہانوں کا رب اللہ رب العزت ہے۔ اور رب میں جیسا کہ پہلے وضاحت ہو چکی ہے، کیا آتا ہے؟ پیدا کرنا، مالک ہونا، اور ان چیزوں کے تمام امور کی تدبیر کرنا۔
آیت نمبر 55 ادعو، تم پکارو، تم دعا کرو، ربکم، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعا کرو، تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے، آہوزاری کرتے ہوئے، وخفیۃ، اور چپکے چپکے، خفیہ طور پہ، انہو، بے شک وہ کون؟ اللہ تعالیٰ، لا یحب، محبت نہیں کرتا، المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں سے۔ اس آیت کی، آیت نمبر 55 کی تفسیر کیا ہے کہ دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ نے کبھی قرآن کریم میں یہ نہیں کہا کہ جو انبیاء کرام علیہم السلام فوت ہو جائیں ان سے دعائیں کرو۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ جو میرے پیارے بندے ہیں فوت ہو جائیں تو ان سے دعائیں کرو۔ یا رسول اللہ مدد، کبھی اللہ نے نہیں کہا، کبھی اللہ کے رسول نے نہیں کہا۔ یا علی مدد، یہ تعلیمات کبھی اللہ نے نہیں دی، کبھی اللہ کے رسول نے دی علیہ السلام۔ ہمیں ہمیشہ کہا گیا اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب کو پکارو۔ اور دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ جب اوروں سے دعا کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہوگا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب مسجدیں میری ہیں، سب کا مالک میں ہوں، تو میرے ساتھ ساتھ کسی اور سے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ صرف مجھ سے دعا کی جائے۔ اللہ سے دعا کریں، کیسے کریں؟ تضرعاً، منت کے انداز میں، گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، آہوزاری کرتے ہوئے۔ میں اور آپ کہتے ہیں جی اس موضوع پہ میں نے بڑی دعائیں کی ہیں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو نے دعا کیا کی ہے؟ دعا کرتے ہوئے تیرا دھیان ہی نہیں ہوتا کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ رٹے رٹائے الفاظ منہ سے کہہ دیے جاتے ہیں، عدم توجہ کے ساتھ، دھیان کہیں اور ہوتا ہے، خیال کہیں اور ہوتا ہے، اور اللہ سے مانگا جا رہا ہے۔ یہ دعا تو ویسے ہی اللہ کی توہین ہے۔ اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، آہوزاری کرتے ہوئے، اللہ کی منت کرتے ہوئے۔ وخفیۃً، اور اللہ سے مانگے خفیہ طور پہ، چپکے چپکے۔ سب کے سامنے دعا کرنا بھی جائز ہے، درست ہے، لیکن جو دعا خفیہ طور پہ کی جائے، چپکے چپکے کی جائے، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس میں اخلاص ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ زیادہ بہتر ہے۔ انہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ شرک کیا ہے؟ حد سے تجاوز ہے۔ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اعتداء ہے، حد سے تجاوز ہے۔ آپ کسی انسان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اس کی پٹائی کرتے ہیں، اس کی زمین پہ قبضہ کرتے ہیں، یہ بھی اعتداء ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور یہاں پہ آیت کے شروع میں تذکرہ کس کا ہوا تھا؟ دعا کا۔ تو دعا میں اعتداء کرنا، ان کے حد سے آگے بڑھنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ انسان یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے نبی بنا دے، انسان یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے کبھی موت نہ دینا، یہ کیا ہے؟ یہ دعا میں حد سے تجاوز کرنا ہے، حد سے آگے نکلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعا میں حد سے آگے نکلنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس ایسے ہی پتا چلا کہ اللہ ان سے محبت نہیں کرتا تو اللہ دوسروں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا کہ اللہ محبت کرتا ہے، کس سے؟ مثال کے طور پہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو کثرت سے اللہ کے سامنے توبہ کریں، اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو ناپاک چیزوں سے دور رہیں، ان سے بچیں۔ آیت نمبر 56 ولا، اور نہ، تفسدو، تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحہا، اس کی اصلاح کے بعد۔ کس کی اصلاح کے بعد؟ زمین کی۔ وادعوہ، اور اس سے دعا کرو، کس سے؟ اللہ سے، خوفاً، ڈرتے ہوئے، وطمعاً، اور لالچ رکھتے ہوئے، طمع رکھتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے۔ ان، بے شک، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، قریب، قریب ہے، من المحسنین، محسنین سے، احسان کرنے والوں سے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ نے اس آیت میں زمین پہ فساد کرنے سے منع کیا ہے۔ فساد کیا ہے؟ سب سے بڑا فساد ہے شرک کرنا۔
اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا عبادت میں، دعا میں، ذبح کرنے کی عبادت میں، طواف کرنے کی عبادت میں، ان عبادات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ اور اس کے بعد جو دیگر گناہ ہیں وہ بھی فساد ہے۔ بدکاری فساد ہے، کسی کو قتل کرنا فساد ہے، چوری کرنا فساد ہے، ڈاکہ ڈالنا فساد ہے۔ تو فرمایا زمین میں فساد نہ کرو بعد اصلاحیہا، ان کی اصلاح کے بعد، یعنی کہ اللہ نے نبی بھیجے ہیں زمین کی اصلاح کے لیے تاکہ زمین سے فساد کا خاتمہ ہو۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنی محنت کی ہے، کوشش کی ہے شرک کا خاتمہ کرنے کی، گناہوں کا خاتمہ کرنے کی۔ تو یہ جو بہتری آئی ہے اس بہتری کو قائم رکھو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ وَادْعُوهُ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، کیسے؟ خوفاً، ڈرتے ہوئے، ڈر ہو اس بات کا کہ اگر میری دعا قبول نہ ہوئی، اللہ نے میرے گناہ معاف نہ کیے تو مجھے سزا ملے گی، اور امید بھی ہو کہ اللہ اپنی رحمت کرے گا، میری درخواست کو قبول کرے گا، میری توبہ کو قبول کرے گا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے کن کے؟ محسنین کے۔ یہاں پہ لفظ قریب یہ کیا ہے؟ مذکر، اور لفظ رحمت کیا ہے؟ مؤنث۔ تو ایسا کیوں ہے؟ عربی قواعد کے لحاظ سے قریبتن یا قریبتن ہونا چاہیے تھا۔ تو اس معاملے میں اصول کیا ہے کہ قریب کا وزن کیا ہے؟ فعیل، یعنی کہ لفظ فعیل کے وزن پہ ہے۔ تو جب قریب کا قریب رشتہ داری کے معنی میں ہو کہ فلاں آدمی فلاں کا قریب ہے، یعنی کہ اس کا رشتہ دار ہے، تو پھر لفظ قریب میں مذکر مؤنث کا اعتبار ہوگا، دونوں میں فرق ہوگا، قریب مذکر کے لیے ہوگا، قریبۃ مؤنث کے لیے ہوگا۔ لیکن جب قریب کا لفظ استعمال ہو رہا ہو فاصلہ بیان کرنے کے لیے، مسافت بیان کرنے کے لیے، رشتہ داری بیان کرنے کے لیے نہیں، تو پھر یہ لفظ قریب مذکر قریب استعمال ہوتا ہے، مؤنث قریب استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت قریب ہے، بہت قریب ہے کن کے؟ محسنین کے۔ اس سے یہ پیغام ملا، اس سے رغبت ملی کہ اگر آپ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو احسان کیا کریں۔ اچھا، احسان کا معنی کیا ہے؟ احسان کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب عبادت کریں تو مکمل حسن کے ساتھ کریں، کمال کے ساتھ کریں، توجہ کے ساتھ کریں، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں۔ عبادت میں کیا ہو؟ حسن ہو۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کریں، خیر کے کام کریں، تعاون کریں، اخلاق سے پیش آئیں۔ تو اللہ کی رحمت قریب ہے کن کے؟ احسان کرنے والوں کے، اور ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ آیت نمبر 57، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہی ہے جو یرسلو بھیجتا ہے، الریاح ہواؤں کو، الریاح جمع ہے کس کی؟ ریحن کی، بشرن اس حال میں کہ خوشخبری دینے والیاں، یعنی کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والیاں بنا کر۔ بشرن بشیر کی جمع ہے، خوشخبری دینے والیاں، بین یدی رحمتی، اپنی رحمت سے پہلے، رحمت سے مراد یہاں پہ بارش ہے، بین یدی سامنے، پہلے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب، اقلت وہ اٹھاتی ہیں، کون؟ ہوائیں، سحابن بادل، ثقالن بھاری، ثقالن جمع ہے ثقیل کی، بھاری، سقنا ہم ہانک کر لے جاتے ہیں، ہم ہانک دیتے ہیں، ہانک کر لے جاتے ہیں، ہو اس کو، کس کو؟ بادل کو، لبلد میت، کسی مردہ شہر کی طرف، بلد شہر، میت مردہ، فانزلنا تو ہم اتارتے ہیں، بھی اس پہ، کس پہ؟ اس مردہ شہر پہ، الماء پانی، فاخرجنا تو ہم نکالتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس پانی کے ساتھ، من کل ثمرات،
تمام پھلوں میں سے کچھ نہ کچھ، من تبیدیہ کچھ کا معنی دے رہا ہے، الثمرات پھل میوے، کذالک اسی طرح، نخرج ہم نکالیں گے الموتى مردوں کو، لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت کی تفسیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہواؤں کو بھیجتا ہے، ہوائیں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ اللہ کے کنٹرول میں، اور اللہ تعالیٰ کبھی ان ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری دینے والیاں بنا کر۔ ہوائیں چلتی ہیں تو انسان کو امید لگ جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا؟ بارش نازل ہوگی۔ تو ان ہواؤں کو بھیجنے والا اللہ تعالیٰ اور بارش کو نازل کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، بادل بہت بھاری ہوتے ہیں، اللہ کی قدرت دیکھیے، ہوائیں ان بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو بھیجتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں منظر بادل جا رہے ہوتے ہیں، فرمایا ہم ان بادلوں کو ہانک کر لے جاتے ہیں، بھیجتے ہیں کسی مردہ شہر کی طرف، بنجر زمین کی طرف۔ مردہ کیا مطلب؟ جہاں پہ کہسالی ہے، جہاں پہ سبزہ نہیں ہو رہا، جہاں پہ کھیتیاں نہیں ہو رہی، تو وہاں پہ ہم یہ بادل بھیج دیتے ہیں، تو وہاں پہ بادلوں کے ذریعے پانی برستا ہے، اور ہم اس کے ذریعے پھر زمین سے پھل نکالتے ہیں، کھیتیاں نکالتے ہیں، اور لوگوں کو رزق ملتا ہے، لوگوں کو غلہ ملتا ہے۔ تو یہ کیا ہوئی؟ اللہ کی قدرت۔ مردہ زمین کو اللہ نے زندہ کر دیا، وہ زمین جو بنجر تھی اللہ نے وہاں پہ شادابی پیدا کر دی، سبزہ پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو پیدا کریں گے، اسی طرح مردوں کو ہم قبروں سے اٹھائیں گے۔ یہ نہ کہو کہ جو مر گیا کہانی ختم ہو گئی، نہیں نہیں نہیں، مرنے کے بعد تمہیں قبروں سے ہم اٹھائیں گے، اور اسی طرح اٹھائیں گے جیسے ہم نے بنجر زمین کو زندگی بخشی۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، تو اس لیے زندگی وہ گزارو جو قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد تمہارے کام آئے، آخرت میں تمہیں جنت ملے، جہنم سے بچ جاؤ۔ تو اللہ نے یہ مثالیں کیوں بیان کی ہیں؟ تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ایت نمبر 58 58، والبلد الطیب، اور پاکیزہ شہر، طیب پاکیزہ عمدہ، یخرج نکلتی ہے، نباتو اس کی کھیتی، یا آپ کہہ لیں اس کی انگوری، بِإِذْنِ رَبِّهِ اس کے رب کے حکم سے۔ اذن کا معنی کیا؟ حکم۔ والذی خبث اور وہ جو خراب ہے، یعنی کہ وہ شہر جو خراب ہے، وہ زمین جو خراب ہے، والذی خبث اور وہ جو خراب ہے، لا یخرج نہیں نکلتی، کیا مطلب؟ اس کی انگوری، اس کی کھیتی، الا نکدا مگر ناقص۔ کذالک اسی طرح، نصرف ہم پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیات آیتیں، لقوم اس قوم کے لیے، یشکرون جو شکر ادا کرتی ہو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدے کیا کہ کوئی زمین ایسی ہوتی جو زرخیز ہوتی ہے، عمدہ ہوتی، والبلد الطیب، تو وہاں پہ کھیتیاں خوب پیدا ہوتی ہیں، سبزیاں خوب پیدا ہوتی ہیں، پھل خوب پیدا ہوتا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِ یہ سارا کام ہوتا ہے رب کے حکم سے۔ کسان تو بیج ڈال آتا ہے، لیکن اس بیج سے انگوری پیدا کرنے والا، پودا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تعالی۔ اور جو زمین خراب ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، زرخیز نہیں ہوتی، وہاں انگوری پیدا ہوتی ہے لیکن ناقص، فصل پیدا ہوتی ہے لیکن ناقص، کھیتی پیدا ہوتی ہے لیکن ناقص۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی ہے۔ پہلی مثال ہے اس مومن کی جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتا ہے، نبیوں کی گفتگو کو سنتا ہے، تو یہ مومن جو ہے زرخیز زمین کی طرح ہے، یہ اللہ کے کلام کو قبول کرتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام کیا ہوا؟ گویا کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی بارش ہوئی، تو یہ اس کو پیتا ہے، قبول کرتا ہے، اس کو ایمان ملتا ہے، نیک اعمال کرنے کی توفیق ملتی ہے، اس کا انجام اچھا ہوگا۔ لیکن وہ جس کا دل خبیث ہو، جس کا دل بنجر ہو، اس کے اوپر اللہ کا کلام اثر نہیں کرتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے بارش
اس زمین پہ بھی اترتی ہے، اس زمین پہ بھی اترتی ہے، لیکن ایک زمین زرخیز ہے وہ فائدہ اٹھاتی ہے، اور جو بنجر زمین ہے اس کو فائدہ نہیں ہوتا، بہت کم۔ یہی مثال ہے لوگوں کی، جو اچھے لوگ ہیں وہ اللہ کے کلام سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نبیوں کی تعلیمات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو برے لوگ ہیں وہ بہت کم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح آیتیں بار بار بیان کرتے ہیں، پھر پھر کر بیان کرتے ہیں، طرح طرح کے اسلوب کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لیکن نصیحت صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہوں۔ آیت نمبر 59 اب تذکرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا، ان کی قوم کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد، البتہ تحقیق، لام کا مطلب البتہ، قد تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجا، نوحن نوح کو، الی قومہ اس کی قوم کی طرف، بھیجا سے مراد کیا ہے؟ رسول بنایا۔ فقالت اس نے کہا، کس نے؟ نوح علیہ السلام نے، یا قومی اے میری قوم، یا کا معنی کیا؟ اے، اور اصل میں تھا یا قومی، یا کو حذف کر دیا گیا، میم کے نیچے کسرہ موجود ہے جو بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یا ہوا کرتی تھی، تو یا قومی اے میری قوم، اعبدو تم عبادت کرو اللہ، اللہ تعالیٰ کی، ما لکم من الہ غیرہ، اس حال میں کہ تمہارے لیے کوئی بھی معبود نہیں ہے، غیرہ اس کے علاوہ، ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من زائدہ ہے توکید کے لیے، کسی قسم کا کوئی معبود، غیرہ اس کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ۔ انی بے شک میں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، انی بے شک میں، اخاف ڈرتا ہوں، علیکم تم پہ، عذاب یوم عظیم ایک عظیم دن کے عذاب سے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالی نے بیان کیا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، اللہ نے تذکرہ آدم علیہ السلام سے نہیں کیا، آغاز کس سے کیا ہے؟ نوح علیہ السلام، کیونکہ یہ پہلے نبی ہیں جن کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا تھا مشرک قوم کی طرف، کافر قوم کی طرف۔ ان سے پہلے تو توحید ہی توحید تھی، نبی آتے رہے ہیں لیکن ان کی طرف جو مسلمان تھے، تو نوح علیہ السلام وہ اللہ کے پہلے نبی ہیں، اس لیے ان کو رسول بھی کہا جاتا ہے، جو ان لوگوں کی طرف آئے جو تکذیب کرنے والے تھے، کفر کرنے والے تھے، شرک کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ اچھا، یہ ان کی دعوت کا آغاز کس سے ہوا ہے؟ توحید سے۔ تو سب سے پہلے داعی کو، عالم دین کو کون سا مسئلہ بیان کرنا چاہیے؟ عقیدے کا مسئلہ، توحید کا مسئلہ، شرک سے روکنا چاہیے، باقی چیزیں بعد میں، اس کی اہمیت سب سے پہلے ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے منع کیا۔ یہ شرک آیا کیسے تھا؟ وہ کن کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم مانتے تھے؟ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کو، اور ان کے ان معبودوں کے نام قرآن کریم میں آئے ہیں۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ پانچ کون تھے؟ یہ پنج تن پاک، یہ پانچ بزرگ کون تھے جن کو انہوں نے خدا کا درجہ دیا ہوا تھا، معبود کا درجہ دیا ہوا تھا؟ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان سے محبت کرنے والے اکٹھے ہوئے، کہنے لگے کہ ان بزرگوں کی یاد رہنی چاہیے، جہاں جہاں بیٹھ کے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے وہاں وہاں پہ ان کے مجسمے قائم کر دیے گئے۔ نیت اچھی تھی کہ بری تھی؟ نیت اچھی تھی لیکن کام برا تھا۔ مجسمے ان کے سامنے آ کے وہ لوگ نمازیں پڑھتے، سجدے کرتے، دعائیں کرتے اللہ تعالیٰ سے، ان سے نہیں۔ لیکن جب ایک نسل گزری، دو نسلیں گزری، تو شیطان نے بعد والوں کے دلوں میں بات ڈال دی کہ تمہارے ابا جی، تمہارے دادا جی، پردادا جی انہی سے آ کے مانگتے تھے۔ چنانچہ بعد میں آنے والوں نے انہی سے مانگنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، ہم ان سے مانگیں گے، یہ اللہ سے رابطہ قائم کریں گے۔ تو شرک کا آغاز ہوا، وہ شرک جس کو ختم کرنے کے لیے نوح علیہ السلام نے 950 سال لگا دیے، 9 سال نہیں، 950 سال، لیکن شرک کا خاتمہ نہیں کر سکے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ان امور سے بھی ہمیں منع کر دیا ہے جو شرک نہیں ہے، شرک کی طرف لے جانے والے ہیں۔ قبر کے پاس نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے آپ اللہ کے لیے پڑھ لیں، کیونکہ
دوسرے لوگ سمجھیں گے کہ آپ قبر والے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر شرک شروع ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے لوگوں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے. تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ ہیں، کثرت کے ساتھ ہیں، انہی کے زمانے میں موجود تھے. لیکن نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، جھوٹے معبود ہیں، ایسے ہیں جن کی عبادت غلط کی جا رہی ہے. عبادت کے لائق، عبادت کا حقدار ایک ہی ہے. ساتھ ہی انہوں نے وارننگ دی کہ اگر تم باز نہ آئے شرک سے تو مجھے خطرہ ہے کہ ایک عظیم دن میں تم پہ عذاب آئے گا. عظیم دن سے یہاں پہ مراد آخرت، قیامت کا دن. قال الملأ من قومه، قال کہا، الملأ سرداروں نے، من قومی اس کی قوم میں سے. کس کی قوم میں سے؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے. انا بے شک ہم، لا البتہ، نرا ہم دیکھتے ہیں، کا تجھے، فی ضلال مبین ایک واضح گمراہی میں، مبین واضح. نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے نوح علیہ السلام کا ساتھی بننے کی بجائے، ان کا پیروکار بننے کی بجائے، ان کا مددگار بننے کی بجائے کیا کہا کہ ہمارے خیال کے مطابق آپ واضح طور پہ گمراہی پہ ہیں. یعنی کہ ہمارے بزرگ ان بزرگوں کی عبادت کرتے چلے آئے ہیں، ان کو سجدے کرتے چلے آئے ہیں، ان کے نام پہ بکرے ذبح کرتے چلے آئے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. تو آپ گمراہی پہ ہیں، ہم گمراہی پہ نہیں ہیں. آج بھی توحید والوں کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ غلط. ان کو وہابی کہا جاتا ہے، گستاخ کہا جاتا ہے. آیت نمبر 61، قال، اس نے کہا، کس نے؟ نوح علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، لیسا نہیں ہے، بی میرے ساتھ، مجھ میں، ضلالتن کسی قسم کی کوئی گمراہی، ولیکنی اور لیکن میں، یا کا معنی کیا ہے؟ میں، اور لیکن میں، رسول ایک رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں، من رب العالمین جہانوں کے رب کی طرف سے. نوح علیہ السلام نے کہا میں گمراہی پہ نہیں ہوں. میں گمراہی پہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ میری رہنمائی تو اللہ کر رہا ہے، مجھے تو اللہ نے تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ میں گمراہی کے اوپر ہوں. تو رسول میں بھیجا ہوا ہوں، کس کی طرف سے؟ رب العالمین کی طرف سے. ابلغکم، ایت نمبر 62، ابلغ میں پہنچاتا ہوں، کم تمہیں، رسالات ربی میرے رب کے پیغامات، اپنے رب کے پیغامات. رسالات جمع ہے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ رسالت، ایک پیغام، رسالات کئی پیغام. میں تم کو پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات، وانصحو اور میں خیر خواہی کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، وعالم اور میں جانتا ہوں، میں علم رکھتا ہوں، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما ان چیزوں کا، لا تعلمون جن کا تم علم نہیں رکھتے. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، تو میں رب کے پیغامات تم تک پہنچا رہا ہوں. ابلغ تبلیغ کرتا ہوں. تو پتہ چلا تبلیغ کرنا یہ مشن ہے کن کا؟ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مشن ہے. اور آج بھی علماء کرام کو تبلیغ کا کام کرنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے آغاز کس سے کریں؟ توحید سے اور شرک سے منع کرنے کے ساتھ. نوح علیہ السلام نے کہا میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، وانصحو لکم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، شرک سے روک کر تمہیں جہنم کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں، اللہ کی ناراضگی سے بچانا چاہتا ہوں. اور مجھے اللہ کی طرف سے ایسی چیزوں کا علم ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے، کیونکہ میں نبی ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. اب عجیب تم، ایت نمبر 63، کا معنی کیا؟ اور کیا، واو کا معنی اور کیا، عجیب تمہیں تعجب ہے، ان جاءکم اس بات پہ کہ آیا ہے تمہارے پاس، آئی ہے تمہارے پاس، ان یہ کہ جا آئی ہے کم تمہارے پاس، ذکر ایک عظیم نصیحت. عظیم کس کا معنی؟ تنوین کا. ایک عظیم نصیحت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم یہ نصیحت رب کی طرف سے کس کے اوپر آئی ہے؟ تم میں سے ایک آدمی پہ، منکم تم میں سے، لینذرا تاکہ وہ ڈرائے، کم تمہیں، ولتتقوا اور تاکہ تتقوا تم بچو، ولعلکم اور تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ، تاکہ تم پہ رحمت کی جائے. یہاں پہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں
تمہیں تعجب ہے اس بات پہ کہ اللہ کی نصیحت، اللہ کا کلام تم میں سے ایک آدمی پہ کیوں آیا ہے، یعنی کہ فرشتے پہ کیوں نہیں آیا؟ تو تعجب کی بات تو تمہاری ہے. تعجب اس بات میں نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے نبی و رسول بنایا ہے تم میں سے ایک آدمی کو. تعجب کی بات تب ہوتی جب اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کے لیے فرشتے کو بھیج دیتا. تو اللہ نے تمہارے اوپر کرم کیا کہ تم میں سے ہی ایک آدمی کو اللہ نے رسول بنا دیا تاکہ وہ تمہاری رہنمائی کر سکے، تمہیں ہدایت دے سکے. تو اس میں تعجب والی بات کون سی ہے؟ تو اللہ نے میرے اوپر نصیحت نازل کیوں کی ہے؟ تاکہ میں تمہیں ڈراؤں کس سے؟ اللہ کے عذاب سے. نصیحت میرے اوپر اللہ نے اس لیے نازل کی ہے تاکہ تم میری بات مان کر اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ، اور تاکہ تم اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ. میری بات مانو گے تو اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوں گی. آیت نمبر 64 فَكَذَّبُوهُ، یہ 3 الفاظ ہیں. فا کا معنی کیا؟ پھر، پس. کذبوا، انہوں نے جھٹلایا. کنہوں نے؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے. ہو، اس کو، کس کو؟ نوح علیہ السلام کو. فَأَنْجَيْنَاهُ، تو یہ بھی 3 الفاظ ہیں. فا کا معنی تو، انجینا ہم نے بچا لیا، نجات دی. ہو، اس کو، کس کو؟ نوح علیہ السلام کو. والذین، اور ان لوگوں کو، معہو جو اس کے ساتھ تھے. کس کے ساتھ؟ نوح علیہ السلام کے ساتھ. فی الفلک کی کشتی میں. وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کیا. الذین، ان لوگوں کو، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو. انہم، بے شک وہ، کانو تھے، قومن، امین، اندھے لوگ. قومن لوگ، امین، اندھے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں انجام ذکر کیا نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا. نوح علیہ السلام کی انہوں نے تکذیب کی، نبی ماننے سے انکار کر دیا، شرک کو چھوڑنے سے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں بیٹھ گئے تھے ایمان والے، ان کو ہم نے بچا لیا غرق ہونے سے، پانی کے عذاب سے. اور جو دوسرے لوگ تھے تکذیب کرنے والے، ان کو ہم نے غرق کر دیا کیونکہ وہ اندھے تھے. کیا ان کی بینائی نہیں تھی؟ دل کے لحاظ سے اندھے تھے. دل کے لحاظ سے اندھے تھے. دل اگر ان کا دیکھنے والا ہوتا تو حق کو قبول کرتے. دل دیکھنے والا ہوتا، دل صحیح کام کرنے والا ہوتا تو نوح علیہ السلام پہ ایمان لے آتے، توحید کو اختیار کر لیتے، اللہ کے ذکر، اللہ کی نصیحت کو سینے سے لگاتے. اس کے بعد آغاز ہو رہا ہے قوم عاد کے تذکرے کا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی ہود کو کیا ہم نے بھیجا. یہاں پہ لفظ مقدر ہے ارسلنا، جیسا کہ آیت نمبر 59 میں کیا تھا؟ لقد ارسلنا نوحا، ہم نے بھیجا نوح کو. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور عاد کی طرف، ان کی طرف بھی ہم نے بھیجا، قوم عاد کی طرف بھی ہم نے بھیجا. کس کو؟ ان کے بھائی ہود کو. قال، اس نے کہا، کس نے؟ ہود علیہ السلام نے. یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم الہ غیرہ، اس حال میں کہ تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے. افلا تتقون، پس کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فا کا معنی پس، حمزہ کا معنی کیا؟ لا تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو. اللہ نے نوح علیہ السلام کے بعد قوم ہود، قوم عاد کا تذکرہ کیا، اور ان کی طرف بھیجے گئے نبی کا نام کیا تھا؟ ہود. اللہ نے ہود کو ان کا بھائی قرار دیا. تو بھائی سے مراد کیا؟ کہ ان میں سے تھے، اسی قوم کا حصہ تھے. یہ قوم کہاں پہ رہتی تھی؟ احقاف. اسی لیے پوری ایک سورت ہے سورہ احقاف، اس سورت میں ان کا تذکرہ آیا ہے. احقاف جہاں پہ یہ رہتے تھے اس جگہ کو آج کل کہتے ہیں ربو خالی، بہت بڑا صحرا ہے. تو اس قوم کی طرف اللہ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا نبی بنا کر. ان کی تبلیغ کا آغاز بھی کس سے ہوا ہے؟ توحید کی دعوت، شرک سے منع کرنا. انبیاء کرام علیہم السلام ہمیشہ اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز کس سے کرتے رہے ہیں؟
توحید کی دعوت سے اور شرک سے منع کرنے سے۔ آج بہت سے علماء کرام پبلک میں اپنی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے واضح طور پہ شرک سے منع نہیں کرتے۔ ان کی گفتگو ہوگی نماز پڑھنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، سچ کہنا چاہیے، اخلاق سے پیش آئیں۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کا آغاز تو اس سے نہیں ہوتا تھا۔ ان کی دعوت و تبلیغ کا آغاز ہوتا تھا شرک چھوڑو۔ یعنی کہ آج اگر نبی ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ یا علی مدد کا نعرہ چھوڑو، یا رسول اللہ مدد کا نعرہ چھوڑو، یا اللہ مدد کا نعرہ لگاؤ، ایک اللہ سے مدد مانگو، ایک اللہ سے دعائیں کرو۔ یہاں پہ ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں افلا تتقون، تم شرک کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اوروں سے دعائیں کرتے ہو، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے عذاب سے؟ آیت نمبر 66 قال الملأ الذین کفروا، کہا الملأ سرداروں نے، الذین کفروا وہ سردار جنہوں نے کفر کیا، من قومی اس کی قوم میں سے۔ کس کی قوم میں سے؟ ہود علیہ السلام کی قوم میں سے۔ کیا کہا کہ انا بے شک ہم، لنراک البتہ تجھے دیکھتے ہیں، فی سفاہۃ ایک بڑی بے وقوفی میں، بڑی کس کا معنی؟ تنوین کا۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، لا البتہ، نظن گمان کرتے ہیں، کا تجھے، من الکاذبین جھوٹوں میں سے۔ دیکھیے اللہ کے نبیوں کو کیا کیا باتیں سننا پڑی اللہ کی خاطر، توحید کی خاطر، شرک سے منع کرنے کی وجہ سے۔ ان کی قوم کے جو کافر سردار ہیں ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور ہمارا خیال یہ کہ آپ جھوٹے ہیں، اللہ نے کوئی نبی نہیں بنایا آپ کو، اللہ نے کوئی رسول نہیں بنایا آپ کو، آپ نبوت و رسالت کا دعویٰ جو کر رہے ہیں اس میں آپ جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 67 قال اس نے کہا، کس نے؟ ہود علیہ السلام نے، یا قومی اے میری قوم، لیسا نہیں ہے بی مجھ میں، صفاحت کسی قسم کی کوئی بے وقوفی، ولیکنی لیکن میں، رسول ایک رسول ہوں، ایک بھیجا ہوا ہوں، من رب العالمین جہانوں کے رب کی طرف سے۔ یہ تقریباً وہی الفاظ ہیں جو کس نے کہے تھے؟ نوح علیہ السلام نے۔ تو ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بیوقوفی والی کوئی بات نہیں کر رہا، میں تو وہ باتیں کر رہا ہوں جو رب العالمین نے مجھے دی ہیں، میں رب العالمین کے پیغامات تمہیں دے رہا ہوں، تم مجھے بیوقوف کہہ رہے ہو۔ ابلغکم رسالات ربی، آیت نمبر 68 ابلغ میں پہنچاتا ہوں، کم تمہیں، رسالات ربی میرے رب کے، اپنے رب کے پیغامات، وانا اور میں، لکم تمہارے لیے، ناصح ایک خیر خواہ ہوں، امین امانت دار ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، اور پیغامات پہنچانے میں میں تمہارا فائدہ کر رہا ہوں، میرا فائدہ نہیں تمہارا فائدہ ہے، تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا نقصان نہیں کرنا چاہتا، تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں، اور میں اللہ کے پیغامات پہنچانے میں امانت دار ہوں، کوئی میں ڈنڈی نہیں مار رہا، بالکل وہی پیغامات دے رہا ہوں جو اللہ نے دیے ہیں۔ آیت نمبر 69 اب عجب تم، واو کا معنی کیا؟ اور، حمزہ کا معنی کیا؟ اور کیا تمہیں تعجب ہے، ان اس بات پہ کہ، جاءکم آئی ہے تمہارے پاس، ذکر ایک عظیم نصیحت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم تم ہی میں سے ایک آدمی پہ، لینذر تاکہ وہ ڈرائے کم تمہیں، واذکروا اور یاد کرو، اذ جب، جعلا اس نے بنایا، کس نے؟ اللہ نے، کم تمہیں، خلفاء جانشین، خلفاء جمع کس کی؟ خلیفت ان کی، جانشین، من بعد قوم نوح کی قوم کے بعد، وزادہ اور اس نے بڑھایا، کم تمہیں، فی الخلقی تخلیق میں، قد و قامت میں، بسطتاً پھیلاؤ کے اعتبار سے، فذکروا پس تم یاد کرو، آلاء اللہ اللہ کی نعمتوں کو، آلاء جمع ہے الن کی، لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ۔
نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے، ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے، جیسے نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ تمہیں تعجب ہے اس بات پہ کہ اللہ نے جو رسول بھیجا وہ تم ہی میں سے ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ تو یہ تو اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے کہ اللہ نے رسول تم میں سے بھیجا ہے، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ تمہیں ڈرائے، خبردار کرے، تمہیں جگائے، تمہیں خواب غفلت سے بیدار کرے، تمہیں شرک سے منع کرے، تمہیں توحید پہ لے کر آئے۔ تمہارے اوپر اللہ کے بڑے احسانات ہیں۔ ایک اللہ کا احسان یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اللہ نے اس زمین میں تمہیں جانشین بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قوم نوح علیہ السلام کی قوم کی جگہ پہ آ کے رہی، نہیں، ان کی جگہ اور ہے، ان کی جگہ اور ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام کی قوم ایک بڑی قوم تھی، وہ تباہ و برباد ہوئی، ہلاک ہوئی۔ اس کے بعد اللہ نے اس قوم کو قوت دی، طاقت دی، عروج دیا، اور یہ لوگ جو تھے ان کو اللہ نے قد و قامت دیا تھا، اللہ نے ان کو دنیاوی ترقی دی تھی بہت زیادہ۔ یہ کہا کرتے تھے وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، قوت و طاقت میں ہم سے آگے کون ہوگا؟ تو یہاں پہ ہود علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی تمہارے اوپر نعمتیں ہیں کہ اللہ نے تمہیں قوت دی ہے، طاقت دی ہے، قد دیا ہے، جسم دیا ہے، تو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، تو اللہ کا شکر کرو، اللہ کی تعلیمات کو قبول کرو، توحید کے اوپر آ جاؤ، شرک کو چھوڑ دو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح مل سکے، کامیابی مل سکے۔ آیت نمبر 70 قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے، کیا جیتا تو آیا ہے نہ ہمارے پاس، لی تاکہ نعبد، ہم عبادت کریں، اللہ کی، وحدہ، اس حال میں کہ وہ اکیلا ہے، اور نظر ہم چھوڑ دیں، ما ان کو، ما کان یعبد آباؤنا، جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، یعبد عبادت کرتے تھے، آباؤنا ہمارے باپ دادا، نہ ہمارے آبا، اب ان کی جمع ہے، فاتی، فا کا معنی کیا؟ تو، ایتی تو آ، نہ ہمارے پاس، اس کے بعد کیا آگی؟ با، فاتینا بی، با آگی، اب معنی کیا ہوگا؟ تو لے آ ہمارے پاس، کیا؟ ما تعیدنا، وہ چیز جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، ان، اگر کنتا تو ہے، من الصادقین، سچوں میں سے۔ انہوں نے کہا کہ روز ہمیں دھمکیاں دیتے ہو کہ شرک چھوڑ دو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، لے آؤ اللہ کا عذاب، اور تو اس لیے آیا ہے تاکہ ہم اپنے ان بزرگوں کو، ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، باپ دادا کے دین کے اوپر قائم رہیں گے۔ اور یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے یہ الفاظ، لوگ باپ دادا کے کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں کہ باپ دادا کو کاروبار کرنا نہیں آتا تھا، ہمیں کرنا آتا ہے، ابا جی کو کاروبار کرنا نہیں آیا، ہم کر کے دکھائیں گے، ابا جی کو یہ کاروبار نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن دین کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اسی دین پہ رہیں گے جس پہ کون سے ہمارے باپ دادا۔ تو باپ دادا کے دین پہ چلنا اور اللہ کے کلام کو، اللہ کی تعلیمات کو نظر انداز کر دینا، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، وہ نظر ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے بڑے۔ اگر تو اسی لیے آیا ہے تاکہ تو ہمیں روکے ہمارے بڑوں کی عبادت کرنے سے، تو پھر تو لے آ وہ عذاب جس کی تو دھمکیاں دیتا ہے، اگر تو عذاب لانے میں سچا ہے تو۔ آیت نمبر 71 قال، اس نے کہا، کس نے؟ ہود علیہ السلام نے، قد، تحقیق، وقع، ثابت ہو گیا، علیکم، تم پہ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، کیا ثابت ہو گیا؟ رجسن، ایک بھاری عذاب، وغضب، اور غصہ، کیا؟ تجادلون، تم بحث و مباحثہ کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، مجھ سے، فی اسماء، ان ناموں کے بارے میں، اسماء جمع ہے اسم، ان کی، اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو،
تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا جو تم نے رکھے ہیں، انتم تم نے، وآباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزل اللہ نے نہیں اتاری، بہا جن کے متعلق، جن کے بارے میں، من سلطان کسی قسم کی کوئی دلیل، فانتظروا پس تم انتظار کرو، انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں جناب ہود علیہ السلام؟ وہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے شرک نہیں چھوڑا، الٹا تم روز مجھ سے کہتے ہو کہ لا عذاب، تو پھر اللہ کا عذاب اب تمہارے لیے ضروری ہو چکا، اب تمہارے اوپر واجب ہو چکا، اب تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر بھاری عذاب آئے گا، اللہ کا غضب نازل ہوگا تمہارے اوپر۔ تمہارے اوپر مجھے تعجب ہے کہ تم اللہ کے مقابلے میں جن کی عبادت کرتے ہو، وہ ایک نام ہے جو تم نے رکھ لی ہے اپنی طرف سے، وہ ایک نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں اپنی طرف سے، تم نے یہ معبود بنا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے ان سے رابطہ قائم کرو، ان کو سجدہ کرو، ان سے دعائیں کرو، ان کے نام پہ بکرے ذبح کرو، ان کی قبروں کا طواف کرو۔ اللہ نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ یہ نام تم نے رکھے، ان کو اللہ کے پیاروں کا درجہ تم نے دیا، یہ تم نے کہا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہے، سیڑھی ہے، ذریعہ ہے، یہ ساری تمہاری باتیں اپنی طرف سے۔ اللہ نے تو کہیں یہ نہیں کہا۔ آج کے قبر پرستوں کو بھی غور کرنا چاہیے، جتنا مقام انہوں نے دے رکھا ہے کئی شخصیات کو، تو اگر ان کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہوتا، اللہ ان کے بارے میں قرآن نازل کرتا، اللہ کہتا کہ ان کی قبروں پہ جانا، ان کے مزاروں پہ جانا، ان کے درباروں پہ جانا، ان کے نام پہ بکرے ذبح کرنا، پھر میں راضی ہو جاؤں گا، میں تمہاری دعائیں سن لوں گا۔ پھر اللہ ہمیشہ قرآن میں یہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی ہمیشہ کہتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ قائم کرو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ قرآن کریم میں انبیاء کرام کی دعائیں موجود ہیں، علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے تھے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں حود علیہ السلام، اللہ نے ان شخصیات کے متعلق جو تم نے خود ہی مقرر کر لی ہے، کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ ان کی عبادت کرو، ان سے دعائیں کرو، ان کے نام پہ بکرے ذبح کرو۔ تم انتظار کرو اب اللہ کے عذاب کا، اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 72 آج کے درس کی آخری آیت۔ فَأَنْجَيْنَا تو ہم نے نجات دی، ہو اس کو، کس کو؟ ہود علیہ السلام کو، یعنی کہ ہم نے بچایا اس کو، یعنی کہ عذاب آ گیا اللہ کا۔ اور عذاب اللہ تعالیٰ کا کیا آیا تھا؟ اس عذاب میں جو بڑی چیز تھی وہ ہوا تھی، تیز ترین ہوا جو تمام چیزوں کو تہس نہس کر رہی تھی۔ اور یہ لوگ جن کو بڑا فخر تھا اپنی قوت پہ، طاقت پہ، کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح زمین پہ گرے پڑے تھے۔ یہ ہوا چلتی رہی کتنی راتیں؟ 7 راتیں 8 دن۔ اللہ تعالیٰ کہتے تو ہم نے فَأَنْجَيْنَاهُ اس کو نجات دی، ہود علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ اور ان لوگوں کو معاذ اس کے ساتھ تھے، بِرَحْمَتٍ ایک عظیم رحمت کے ساتھ، منا ہماری طرف سے، وَقَطَعْنَا اور ہم نے کاٹ دیا، دابر الذین ان لوگوں کی جڑ کو، دابر جڑ، الذین کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیا، وما کانوا مؤمنین اور وہ نہیں تھے ایمان لانے والے۔ اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو نجات کس کو ملی؟ ہود علیہ السلام کو۔ نجات کس کو ملی؟ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور ان کو جو نجات ملی ہے اس میں کیا؟ اللہ کی رحمت ہے۔ تو انسان جس مصیبت سے بچتا ہے اس سے بچنا یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت۔ اور فرمایا ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، ہمارے نبی پہ جو ہمارا کلام نازل ہوا اس کو جھوٹا قرار دیا تھا، اور جو ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید پہ قائم و دائم رکھے، اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی ایک ایک آیت پہ ایمان لانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔